بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، انگلش گرامر کا ایک اور سبق اور میں ہوں محمد اقبال۔ آج کا ہمارا سبق یوز آف شوڈ سے متعلق ہے، یعنی لفظ شوڈ کے استعمال سے متعلق۔ شوڈ کا معنی ہے چاہیے، چاہیے، جے، الف، ہے، یہ اور بڑی یہ، اس میں حمزہ نہیں آتا۔ اب یہ جو شوڈ ہے یہ کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، نصیحت کرنے یا مشورہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اعتراض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خواہش کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے، اور کسی کام کے نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ میں نے بڑی محنت کی ہے تو مجھے پاس ہونا چاہیے۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل میں اس کے مزید معنی بھی پڑھتے ہیں۔ پہلا جو یہاں پر شوڈ کا استعمال بتایا گیا ہے وہ ہے نصیحت کرنے یا مشورہ دینے کے لیے۔ یو شوڈ اسپیک دا ٹروتھ، تمہیں سچ بولنا چاہیے۔ ہی شوڈ ہیلپ، اسے مدد کرنی چاہیے۔ شوڈ آئی سے ٹروتھ، مجھے سچ بولنا چاہیے۔ اور جب یہ اعتراض کے معنی میں ہوتا ہے تو اس طرح سے جملہ بنتا ہے، وائی شوڈ آئی گیو دس بک فری ٹو ہم، میں اسے یہ کتاب مفت کیوں دوں۔ اور جب یہ ہونا چاہیے کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بی لگتا ہے، یعنی شوڈ بی یہ بن جاتا ہے۔ اس کے جملے کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، ہی شوڈ بی ایٹ ہوم رائٹ ناؤ، اسے ابھی گھر پر ہونا چاہیے۔ آئی شوڈنٹ بی ہیئر ود یو، مجھے یہاں تمہارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نیگیٹو سینٹینس یہاں پر آ گیا ہے، منفی جملہ ہے۔ یہ شوڈنٹ بی سیلفش، آپ کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ اور وی شوڈنٹ بی ایروگینٹ، ہمیں مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اب شوڈ کا ایک اور استعمال جس کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ شوڈ بی کے بعد ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے، فعل کی تیسری فارم آتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، مثلا میک کی دوسری فارم میڈ ہے اور تیسری بھی میڈ ہے۔ رائٹ کی دوسری فارم روٹ اور تیسری ریٹن ہے، ریڈ، 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 یہ بھی تین فارم میں ہے۔ تو اب یہاں پر تیسری فارم کے استعمال کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک اور معنی کیا جانا چاہیے ہے۔ شوڈ بی، اس کے بعد جب بھی ورب استعمال ہوگا اس کی تھرڈ فارم لگائی جائے گی، ہمیشہ بنیادی طور پر یہ پیسو وائس کا فکرہ ہے۔ وی شوڈ بی ٹولڈ اباؤٹ اٹ، ہمیں اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مجہول میں کام کے کیے جانے کا ذکر ہوتا ہے، کرنے کا نہیں ہوتا۔ ہی شوڈ بی سینٹ ٹو جیل امیجیٹلی، اسے فوری جیل بھیجا جانا چاہیے۔ وی شوڈ بی ٹولڈ اباؤٹ اٹ، ہمیں اس کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ ہی شوڈ بی گیون گڈ سیلری فار دس ورک، اس کام کے لیے اسے اچھی تنخواہ دی جانی چاہیے۔ اسمال کڈس شوڈنٹ بی گیون موبائلس، چھوٹے بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلے جملے میں ٹیل کی تیسری فارم ٹولڈ استعمال ہوئی ہے، دوسرے میں سینڈ کی فارم تیسری فارم سینٹ، تیسرے جملے میں ٹیل کی تیسری فارم ٹولڈ استعمال ہوئی ہے، چوتھے جملے میں گیو کی تیسری فارم گیون، اور آخری جملے میں گیو کی تیسری فارم گیون، یعنی وہی ورب دوبارہ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے شوڈ ہیو، یعنی شوڈ کے ساتھ جب ہیو لگتا ہے تو پھر کیا معنی بنتا ہے اور ترتیب کیا ہوتی ہے، یہ آپ ایگزامپلز میں دیکھیں۔ ہی شوڈ ہیو سم منی، اس کے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے۔ یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ 2 books، آپ کے پاس کم از کم 2 کتابیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شوڈ کا استعمال ہیو اور ورب کی تیسری فارم کے ساتھ یہاں پر آیا ہے۔ پیچھے آپ نے جو پڑھا ہے
شوڈ کا استعمال تیسری فارم کے ساتھ وہ شوڈ بی کے ساتھ تھا، یعنی شوڈ کے ساتھ بی بھی لگا ہوا تھا، لیکن یہاں پر اب بی نہیں ہے۔ جملے کچھ اس طرح سے ہیں اس کے: He should have met me that day. اسے اس دن مجھ سے ملنا چاہیے تھا، یعنی should کے بعد have آیا ہے اور پھر meet کی تھرڈ فارم met آئی ہے۔ I shouldn't have told you. مجھے آپ کو بتانا نہیں چاہیے تھا۔ They should have asked me as well. انہیں مجھ سے بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جو ایک اور استعمال have been کے ساتھ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ should آئے گا پہلے، پھر have been آئے گا، have اور اس کے آگے been، اور پھر verb کی تیسری فارم آئے گی۔ ہم نے verbs کی تینوں فارمز بڑی تفصیل کے ساتھ اور کئی لیکچرز میں بتائی ہیں، تو کیونکہ ان کا ہر جگہ آپ کو استعمال کرنا ہوگا اگر آپ نے انگلش سیکھنی، بولنی اور سمجھنی ہے، تو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کیونکہ اہم تھا ان کا جاننا، لہٰذا آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ اب اس میں جملے کچھ اس طرح سے ہیں: He should have been sent to jail. اسے جیل بھیجا جانا چاہیے تھا۔ They should have been asked. ان سے اس بارے میں پوچھا جانا چاہیے تھا۔ You shouldn't have been given the mobile. آپ کو موبائل نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر آخری جو استعمال should کا لکھا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ should کے بعد have، پھر to اور پھر فرسٹ فارم آف verb۔ اب اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہیں: You should have to go there. تمہیں وہاں جانا ہی چاہیے۔ We should have to talk to each other. ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہی چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا